بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خواب میں وحی ہوئی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ خواب بھی وحی کی قسم میں سے تھا، لہذا صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی، جس کی روح سے یہ طے پایا کہ آپ اس سال کی بجائے اگلے سال بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ کے خواب کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں تردد پیدا ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا، مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا اسی سفر میں ہوگا۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں وحی ہوئی۔ سوال: کیا قرآن حکیم کے علاوہ وحی کے ذریعے احکامات بھی نازل ہوئے؟ جواب: بلا شبہ قرآن مجید کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے۔ مثلا مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کی طرف ہجرت کے بعد 16 تا 17 ماہ تک منہ کر کے مسلمان صلاۃ ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ اب تک تھے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143۔ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم اللہ نے بدریہ وحی خفی دیا۔ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری وحی کو وحی خفی یعنی سنت بھی کہتے ہیں۔ سوال: کیا سنت کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے؟ جواب: سنت کے بغیر قرآن حکیم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تاکید اقامت صلاۃ کی فرمائی، مگر سنت کے بغیر اس حکم پر عمل ممکن نہیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص وسطیٰ صلاۃ کی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ وسطیٰ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ جب تک نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہو، وسطیٰ صلاۃ کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ نمازوں کی تعداد کا ذکر قرآن حکیم میں صراحتاً نہیں۔ معلوم ہوا کہ وحی خفی کے ذریعے مسلمانوں کو اطلاع دی ہوئی تھی۔ اسی طرح فرمایا، جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ صلاۃ کو کم کر کے پڑھو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ صلاۃ کو سفر میں کتنا کم کیا جائے۔ پھر صلاۃ کے کم کرنے کا تصور اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ معلوم ہو سکے کہ پوری صلاۃ کتنی ہے۔ قرآن مجید نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں خاموش ہے۔ یہ بھی فرمایا، اگر تم کو خوف ہو تو صلاۃ پیدل یا سواری پر پڑھ لو، لیکن جب حالت امن میں ہو تو اسی طریقہ سے اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اور جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ اس آیت میں واضح ہے کہ صلاۃ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے جو بحالت جنگ معاف ہے۔ اسی طریقے تعلیم کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ صلاۃ کا طریقہ اور اس کے اوقات وغیرہ قرآن مجید میں کہیں مذکور نہیں۔ پھر اللہ نے کیسے سکھایا؟ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آئی ہے۔ یہ آیت بھی قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کو جمعہ کے دن صلاۃ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی صلاۃ کا اہتمام باقی دنوں کے علاوہ خاص درجہ رکھتا ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ قرآن مجید اس سلسلے میں خاموش ہے، اور کوئی شخص آیات قرآنی کے ذریعے اس کی تفصیل نہیں جان سکتا جب تک وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے۔